کہ اورنگزیب کیا تھا، تو یاد رکھیں کہ اورنگزیب ایک انتہائی ظالم، فاسق اور فاجر قسم کا بادشاہ تھا، جس نے اپنے اوپر ایک مذہبی لبادہ اڑا ہوا تھا۔ اہل سنت میں خلیفہ بننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بالقہر والغلبہ، یا سیف کے ذریعے سے، اور جو پاور حاصل کر لے اس دہشت گردی اور قتل عام کے ذریعے سے، اسے ان کے فقہ میں کہا جاتا ہے الامام المتغلب، کہ جو تلوار کے ذریعے سے پاور میں۔ اس وقت آپ کے سامنے ایک کلپ ہے جناب مولانا زاہد الراشدی صاحب کا، اس کلپ کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ ایک تاریخی المیہ ہے کہ اورنگزیب کی وفات کے بعد اورنگزیب کی جگہ جو اس کا بڑا بیٹا بیٹھا ہے بہادر شاہ اول، پیسے شیعہ ہو گیا، اور شیعہ بھی اعلانیہ شیعہ ہوا تھا۔ خطبے میں حضرات خلفائے ثلاثہ کے نام لینے پر پابندی لگا دی، اور اتنا متعصب شیعہ تھا وہ کہ بیٹھتے ہی اس نے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ عید میں خطبہ جمعہ میں خلفائے ثلاثہ کا نام لینے پہ پابندی لگائی کہ اورنگزیب کے بھائی رویہ کا دور یہ ہے۔ اس کلپ میں مولانا نے اورنگزیب کے مرنے کے بعد بہادر شاہ اکبر کے بارے میں گفتگو کی کہ وہ شیعہ ہو گئے تھے، اور پھر ایک چیز ڈسکس کی کہ انہوں نے پاور میں آنے کے بعد 3 خلفاء کے ذکر کو ممنوع کر دیا تھا اور جمعہ اور عیدین کے خطبے سے نکال دیا تھا، اور اس کی جگہ علی ولی اللہ کو شامل کر دیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اورنگزیب کیا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ اورنگزیب ایک انتہائی ظالم، فاسق اور فاجر قسم کا بادشاہ تھا، جس نے اپنے اوپر ایک مذہبی لبادہ اڑا ہوا تھا۔ بچوں میں یہ چھوٹا تھا، اس نے پاور میں آنے کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کیا اور باپ کو قید کیا، ایسا قید کیا کہ بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ باپ سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ایک کھانا بتانا وہی ساری زندگی دیا جائے گا۔ باپ اگر اپنی بیوی یعنی اس کی ماں کی قبر کو دیکھنا چاہتا تھا تو وہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ملاؤں نے اس کو سپورٹ کیا کہ ہم تمہیں ولی اللہ بنائیں گے بشرط تم ہمیں سپورٹ کرو، تم باپ کو مارو تو بھی ولی اللہ ہو، بھائیوں کو مارو تو بھی ولی اللہ ہو، بہنوں کو قید کر دو تو بھی ولی اللہ ہو۔ اور یہاں پر اردو کی آخری کتاب میں ابن انشا نے خوب کہا کہ اورنگزیب نے نہ اپنا کوئی بھائی چھوڑا اور نہ کوئی نماز چھوڑی۔ اب دوبارہ اس موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ اس قسم کے افراد جب پاور میں آتے ہیں اور 50 سال اس نے ظلم کیا لوگ، اور ہر ظلم میں مددگار رہے اس کے فاسق اور فاجر اور ناصبی اور خارجی ملا۔ اب آج کل کی مثال دیں، سعودی نظام بنا ہے خاندان شیخ اور خاندان سعود کے اتحاد سے، یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اکثریت سعودی شہزادوں کی ایسی ہے کہ جو دین سے دور ہے، اور ان سلفی اور وہابی مولویوں کو وہ بہت نفرت سے دیکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نہ ان سے کبھی لڑے ہو، یہ ملا کبھی نہیں لڑا ان سے، لیکن نفرت کیوں ہے؟ نفرت یوں ہے کہ انسان فطرتاً بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر میں ایک شخص پر ظلم کر رہا ہوں اور دوسرا شخص اس ظلم کو جانتا ہے اور پھر بھی میری تعریف کر رہا ہے، تو بے شک وہ ہمارے فیور میں بات جا رہی ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جھوٹا ہے۔ تو یہ سعودی شہزادے جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے جرائم کو لیگلائز کرنے میں اور جسٹیفائی کرنے میں کام انجام دے رہے ہیں یہ وہابی اور سلفی مولوی۔ مثال کے طور پر خالد، یہ جو سعودی عرب کے بادشاہوں میں سے بادشاہ تھا، اپنے زمانے کا مشہور گیملر تھا، لیکن کسی مولوی نے نہیں روکا، باقی شہزادوں کو، بادشاہوں کو بھی فسق و فجور سے نہیں روکا۔ تو نہیں روکا تو بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ البتہ اس کے پیچھے ایک موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت میں خلیفہ بننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بالقہر والغلبہ، یا سیف کے ذریعے سے، اور جو پاور حاصل کر لے اس دہشت گردی اور قتل عام کے ذریعے سے، اسے ان کے فقہ میں کہا جاتا ہے الامام المتغلب، کہ جو تلوار کے ذریعے سے پاور میں آ جائے، اور وہ بن جاتا ہے امام اور خلیفہ، اور پھر اس کی اطاعت ہو جاتی ہے واجب۔ جبکہ شیعہ اس نظریے کو بدترین طریقے سے رد کرتے ہیں، چاہے جان چلی جائے، لیکن اس نظریے کو ہم نہیں مانتے۔
لیکن اہل سنت نے ہمیشہ ان فاسق و فاجروں کی مدد کی، اور نہ فقط مدد کی بلکہ ان کو ولی اللہ بنایا۔ تو جس طرح سے سعودی شہزادے نفرت کرتے ہیں مولویوں سے، بالکل اسی طرح سے اورنگزیب کے بچوں کو بھی علم ہوگا کہ میرے باپ کو 50 سال ظلم کرنے کے لیے اگر کسی نے راہیں ہموار کر کے دی ہیں تو وہ یہ ناصبی اور خارجی بے دین ملا ہیں کہ جو بظاہر علماء الہی نظر آ رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ علماء سو ہیں اور شیطان کی جانب دعوت دینے والے ہیں۔ یہ دنیا کے طالب ہیں، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ یہاں پر مولانا زاہد الراشدی نے جو کچھ فرمایا تو 2 کتابوں کا حوالہ دیا، اور ان میں سے ایک ہے تاریخ دعوت و عزیمت، اور یہ کتاب ہے مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی، مجلس تحقیقات و نشریات اسلامی لکھنؤ سے چھپی ہے، حصہ نمبر ہے 5، اور اس کا پہلا صفحہ آپ کے سامنے جو شو کر رہے ہیں وہ ہے 43، اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب عالمگیر نے زمام سلطنت ہاتھ میں لینے کے بعد اپنی پوری توجہ عہد اکبری کے مخالف اسلام اثرات کو مٹانے، نمبر 1، شیعت کے اثر کو ختم کرنے، نمبر 2، ان میں اپنی پوری زندگی لگا دی۔ اب یہ اور بات ہے کہ یاد رکھیں کہ اکبر کے زمانے میں صرف ایک موضوع تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں اور تمام رعایا کو حق دوں گا۔ ملا یہ کہتے تھے کہ آپ دیگر ادیان کو سپورٹ نہ کریں، اصل موضوع یہ تھا۔ یہ کبھی بعد میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اب یہاں پر جو اصل ہدف کیا ہو گیا اورنگزیب کا، شیعت کے اثر کو کم کرنا، یہ اس کے لیے اہم ترین موضوع تھا۔ وجہ کیا ہے کہ مولویوں نے شرط لگائی تھی کہ ہم تمہارے باپ کے قتل کو جائز قرار دیں گے، تم اپنے بھائیوں کو قتل کرو، ہم جائز قرار دیں گے، بس تمہیں ہماری ماننی ہوگی۔ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 48، بہادر شاہ کے شیعہ مذہب اختیار کرنے، اس مسئلے پر علماء اہل سنت سے مباحثہ و مناظرہ کرنے، خطبے میں کلمہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کے داخل کرنے کا حکم دینے پر، یعنی 3 چیزوں پر، بہادر شاہ اول، نہ کہ ظفر، بہادر شاہ اول کے شیعہ مذہب اختیار کرنے، نمبر 1، اس مسئلے پر علماء اہل سنت سے مباحثہ و مناظرہ کرنے، نمبر 2، اور خطبے میں کلمہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کے داخل کرنے کا حکم دینے پر لاہور میں جہاں بادشاہ کا قیام تھا شورش بپا ہوئی۔ 3 چیزیں بیان کی۔ پہلی بات یہ کہ یہ شیعہ ہوئے یا نہیں ہوئے یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ علماء اہل سنت حتی خاتم الاصحاب جناب عامر بن واصلہ، یعنی جناب حضرت ابو طفیل کو بھی کہتے ہیں کہ یہ رافضی تھے، غالی تھے اور کٹر شیعہ تھے، یعنی مفرط فی التشیع۔ وجہ کیا تھی؟ اہل بیت کا دفاع۔ یہ شہزادہ شیعہ جو بادشاہ ہو گئے تھے وہ کہ بعد میں شیعہ ہوئے یا نہیں ہوئے یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر اس زمانے میں جب کسی کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنا ہوتا تھا تو علماء اہل سنت یہ کہہ کے لوگوں کو اس کے خلاف اکساتے تھے، کیونکہ انہوں نے شیعوں کے خلاف ایک پورا محاذ بنایا۔ لیکن اس شہزادے نے پاور میں آنے کے بعد بقول ان کے ایک مناظروں کا سلسلہ بھی کیا، تو مناظروں کا جواب ہنگاموں سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اس شہزادے سے مناظرہ نہیں کر پا رہے تھے۔ خطبے میں علی ولی اللہ کہیں نہیں لکھا کہ انہوں نے 3 خلفاء کے نام کو ختم کیا، بلکہ یا تو یہ کہ اورنگزیب کے زمانے میں صرف 3 خلفاء کا ذکر ہوتا تھا، چوتھے کا نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے یہ مولا علی کا نام داخل کیا تو اس پہ شور ہوا، یا یہ کہ علی ولی اللہ صرف مولا امیر المومنین کا نام آتا تھا لیکن القاب نہیں آتے تھے تو انہوں نے لقب شروع کیا۔ لیکن اگر ولی اللہ اور وصی رسول اللہ کہہ دیا تو کیا پرابلم ہے؟ سنیوں کے نزدیک بھی تو وہ ولی تھے بالآخر، اور وصی بھی تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا وصی بنایا تھا، کچھ وصیتیں فرمائی تھی تو وصی ہو گئے۔ اصل موضوع یہ تھا کہ اورنگزیب کے جو سپورٹر مولوی تھے خارجی اور ناصبی، وہ کسی بھی صورت میں مولا امیر المومنین اور باقی اہل بیت کا ذکر نہیں چاہتے تھے، اور اس نجیب شہزادے نے پاور میں آنے کے بعد مولا امیر المومنین کے ذکر کا حکم دیا، نہ یہ کہ خلفائے ثلاثہ کے ذکر کو بند کیا، جیسا کہ مولانا موصوف فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کا ذکر بند کر دیا گیا، بقول ان کے، یعنی جناب ابو بکر کا ذکر بند کر دیا گیا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ تبسم کر کے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر سپاہ صحابہ بنی، لاہور میں پھر سپاہ صحابہ بنی تھی، اور یہ جو لب و لہجہ تھا جیسے کہ سپاہ صحابہ جو اس وقت جو کچھ کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے، اور فرماتے ہیں صدیوں سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ گفتگو فرما رہے ہیں وہ
کچھ افراد کے درمیان جو بظاہر کسی دہشت گرد تنظیم یا ممکن ہے کہ سپاہ صحابہ یا کسی اور تنظیم کے ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ نہ ہو، یہ ہماری غلط فہمی ہو۔ دوسرا حوالہ ہے رود کوثر کا، شیخ محمد اکرام صاحب کا، صفحہ نمبر 6 آپ کے سامنے، شیعہ فرقے کا فروغ، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 617۔ نئی روش میں پہل اورنگزیب کے بیٹے اور جانشین نے کی، جس نے حکم دیا کہ خطبہ جمعہ میں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کے الفاظ اضافہ کیے جائیں۔ نہ یہ کہ 3 خلفاء کا نام نہ ہو، بہت واضح انہوں نے بیان کیا کہ مولا علی کے ذکر میں کا اضافہ فرمایا، اور اس ذکر میں پرابلم کیا تھا؟ بالآخر چوتھے خلیفہ کا ذکر اگر 2 القاب کے ساتھ ہو گیا تو پرابلم کیا تھا اس میں؟ آگرہ، احمد آباد اور بعض دوسرے شہروں میں اہل سنت والجماعت نے اس حکم کی مخالفت کی، کیونکہ واضح نہیں ہے۔ احمد آباد میں خطیب نے اس پر عمل درآمد کیا تو ہجوم نے برفروختہ ہو کر اسے تحقیق کر ڈالا۔ یعنی اہل سنت عوام نے جب احمد آباد کے ایک مولوی سے خطبے میں مولا امیر المومنین کا ذکر سنا تو لوگوں نے تلوار کے وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ خود مولانا زاہد الراشدی صاحب کچھ مبالغہ فرما رہے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ انہوں نے توجہ نہ دی ہو یا کسی اور سے سنا ہو، اور ممکن ہے یہ غلطی ہو گئی، غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے فرمایا وہ بہت بڑی اتھارٹی کے طور پہ مانے جاتے ہیں، تو ہم نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے یہ کلپ بنایا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ در حقیقت سامنے بیٹھے ہوئے افراد کے تعصب میں اضافہ کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ بھی بات واضح رہے کہ یہ کلپ ہے سپٹمبر 2020 کا۔ یہ تصور کیا جائے کہ ان کی روش بدل گئی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم ان کی خدمت میں عرض کریں کہ جتنا آپ تعصب سے کام لیں گے، آپ سے مراد نہ فقط مولانا زاہد الراشدی صاحب بلکہ تمام سلفی اور تکفیری اور وہابی، اتنا ہی لوگ اہل بیت کے مذہب اور مکتب سے آشنا ہو رہے ہیں، اور جس مکتب کے خلاف آپ پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کو اسی مکتب اور مذہب میں دلچسپی ہوتی ہے اور لوگوں کی کیوریوسٹی بڑھتی ہے، اور آپ ہی لوگوں کی شدت سبب بنی ہے کہ الحمدللہ اس وقت تیونس، الجزائر، مراکش اور مختلف علاقوں میں کثرت سے لوگ اس بات سے آشنا ہو گئے ہیں کہ اہل بیت کا دفاع کرنے کے جرم میں صدیوں علماء اہل سنت نے شیعوں پر ظلم کیا اور انہیں تہمتیں لگا لگا کے قتل کیا، اور اب اسی وجہ سے لوگ مذہب اہل بیت علیہ السلام کو قبول کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اہل بیت پر ظلم ہوا تاریخ میں، اور آج ان کے چاہنے والوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علمی گفتگو منطق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر ادیان اور مذاہب حتیٰ اگر کوئی الہاد کی باتیں بھی کرے تو صبر کے ساتھ سننے اور محبت کے ساتھ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔